ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں بھوک محسوس ہوئی تو وہاں ایک خیمہ دیکھا۔ وہاں یہ حضرات حضرت ابوبکر کے غلام میں فہیرہ اور گائیڈ عبداللہ بن اریقط، وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے اس وقت، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہاں خیمے میں ایک بڑھیا کو دیکھا اور ان سے فرمایا کچھ کھانے کو ملے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں ایک کمزور سی بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ انہوں نے کہا بیٹا اس میں تو جان ہی نہیں ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں جی آپ بس اجازت دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنے کو ہاتھ لگایا اور ایسے باہر آ گئے اور دودھ سے بھر گئے۔ عموماً بکری سے ایک پاؤ دودھ نکلتا ہے، ایک پاؤ سے زیادہ نہیں نکلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا برتن بھر دیا۔ پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، معبد ان کا نام تھا۔ انہوں نے پیا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ برتن بھر کر رکھ دیا۔ لہٰذا وہ عورت اور زیادہ پریشان ہو گئی، اور ایک بکری کی عمر عموماً 7 سال ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے برکت والے ہاتھ لگنے سے۔ لیکن یہ بکری 22 سال تک زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے، حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ رہی۔ شام کو جب اس بڑھیا کا خاوند آیا، اس نے دیکھا کہ برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بڑھیا نے بتایا اس بکری سے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ پھر انہوں نے بتایا ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی۔ کہنے لگا کیسا تھا؟ ذرا اس کا حلیہ بتاؤ۔ تو اس عورت نے ہمارے نبی کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر کپڑے پہن کر اتر آیا ہو۔ چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، یعنی پیٹ پڑا ہوا نہیں تھا، سیاہ اور گھنے بال، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، وسیمن کسیم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے۔ دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، لیکن وسیمن کسیم بس ایک ہی آیا، نہ اس سے پہلے بھی آیا نہ اس کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین تھے، لیکن وسیمن کسیم صرف ایک ہی ہستی تھی، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنا دیکھا جائے اتنا ہی دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، اور کسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اسے کہتے ہیں کسیم۔ اور میں اس بیوی پر قربان جاؤں جس نے کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا، گویا ہمارے نبی کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، کہتی جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، اور کہا آنکھیں بڑی خوبصورت۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک حدیث جوڑ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، جس میں ادعج، اشکل، احور، اکحل، انجل، اہدب، ابرق، 7 الفاظ۔ اور ان 7 الفاظ کا ایک مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھیں تھیں، لمبی، گول، کمان کی طرح گہری آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا،
برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھ جھک جاتی تھی، اور کہا آواز میں ایک جادو تھا، کشش تھی، روب تھا، نغمہ تھا۔ آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا، لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔